نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی مجلس کا عنوان ہے غیر محرم خواتین میت کا چہرہ نہ دیکھیں۔ عزیزو، یہ وہ گناہ ہے جسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے کہ روح نکلتے ہی میت عورتوں کے حوالے ہو جاتی ہے، صرف غسل کے لیے مردوں کے پاس میت بھیجی جاتی ہے، پھر سارا عرصہ جب تک جنازہ کے لیے نہیں لے جاتے مردہ عورتوں کے درمیان ہی رہتا ہے۔ محلہ اور علاقہ بھر کی مستورات جمع ہو کر غیر محرم مرد کا منہ دیکھتی ہیں۔ اصل میں لوگ بھی سچے ہیں، جب زندگی میں محرم غیر محرم کی تمیز نہیں ہے تو مرنے کے بعد اس مسئلہ کو کس نے یاد کرنا ہے؟ حالانکہ اہل فتویٰ اور ہمارے اکابر تصریح فرما چکے ہیں کہ غیر محرم میت کو عام عورتیں نہیں دیکھ سکتی۔ چند ایک حوالہ جات میں پیش کرتا ہوں۔ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، غیر محرم عورتوں کو جیسا کہ زندگی میں اجنبی مرد کا چہرہ دیکھنا ممنوع ہے، مرنے کے بعد بھی ممنوع ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ نمبر 165، جلد نمبر 5، مکتبۃ العلم لاہور۔ نمبر 2، حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک بے احتیاطی یہ ہوتی ہے کہ نزع کی حالت میں نامحرم عورتیں بھی اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں اور اس وقت پردہ کو ضروری نہیں سمجھتی۔ یہ بڑی جہالت کی بات ہے، کیونکہ اگر اس کو اتنا ہوش ہے کہ وہ دیکھتا اور سمجھتا ہے تب تو اس کے سامنے آنا اور دیکھنا جائز نہیں، اور اگر اتنا ہوش نہیں ہے تو بہت سے مریض نے نہ دیکھا نا، مگر ان عورتوں نے تو بلا ضرورت نامحرم مرد کو دیکھا۔ حدیث شریف میں اس کی بھی ممانعت آئی ہے، اس لیے نامحرم عورتیں ہرگز مریض کے سامنے نہ آئیں۔ اسی طرح بعض مرد بھی ایسی حالت میں نامحرم عورت کے سامنے چلے جاتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں، تو ایسے مردوں کے لیے بھی عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اصلاح انقلاب امت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237۔ جس طرح غیر محرم مرد میت کا چہرہ دیکھنا عورت کے لیے جائز نہیں، اسی طرح غیر محرم عورت میت کا چہرہ مرد کے لیے دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ اس میں بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ اسی قسم کے ایک سوال کے جواب میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمہ اللہ اپنے فتاوی رحیمیہ میں لکھتے ہیں کہ عورت چھپانے کی چیز ہے نہ کہ دکھانے کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المرأۃ عورۃ، کہ عورت چھپانے کی چیز ہے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا، یعنی خدا کی لعنت ہے اس پر جو نامحرم عورت کو دیکھے، اور اس بے پردہ عورت پر بھی لعنت جس کو دیکھا جائے۔ ان احادیث میں زندہ یا مردہ کا کوئی فرق نہیں، لہذا جس کو بحالت حیات یعنی زندگی کی حالت میں دیکھنا منع ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو دیکھنا منع ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نامحرم سے پردہ کا اس قدر خیال تھا کہ وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ میرے جنازہ پر اوپر کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ نامحرم مردوں کو میرے جسم اور قد و قامت کا اندازہ بھی نہ ہو سکے۔ اسی لیے عورت کی میت کو دفنانے کے وقت قبر پر پردہ کیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا و شرم کی حالت یہ تھی، مگر اس کے برخلاف آج کل ان کے نام لیوا گھر میں گھس کر نامحرم عورت کا منہ دیکھتے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو رشتہ دار محرم ہے، جیسے باپ، بیٹا، دادا، نانا، چچا، ماموں، بھتیجا، پوتا، نواسا، بھانجا وغیرہ، جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، وہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت نامحرم عورتیں وہاں سے ہٹ جائیں جب یہ لوگ منہ دیکھنے کے لیے آئیں۔ نامحرم جیسا کہ خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، بہنوئی، جن کے ساتھ شریعت نے نکاح حرام قرار نہیں دیا ہے، تو ان سے پردہ کرنے کا حکم ہے، ان کو منہ دیکھنے کی اجازت نہیں، لہذا مروجہ دستور ناجائز اور موجب گناہ ہے۔ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 121۔ تو میرے پیارے بھائی،
खुदा के लिए, अल्लाह के लिए इस गुनाह को छोड़ें। ये गुनाह हमसे तब छूटेगा जब हम अपनी ज़िंदगी में पर्दा करने का एहतमाम करेंगे, जब हम जीते जी अपने नामहरम रिश्तों से पर्दा करेंगे, अपने घर में पर्दे को राइज करेंगे, अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को उनके नामहरम रिश्तेदारों से पर्दा कराएंगे और ख़ुद भी एहतियात करेंगे। जब ज़िंदगी में एहतियात नहीं होगी तो फिर मरने के बाद भी कोई एहतियात ना हो सकेगी। इसलिए अल्लाह ताला से मुआफ़ी मंगें और आज के बाद पर्दे का एहतमाम फरमाएं, और जब फौतगी हो जाए तो इस मसला को भी याद रखें और समझा दें सबको कि अगर मर्द हो फौत होने वाला तो गैर महरम औरतों को मना कर देंगे, कोई इनका चेहरा ना देखे, और अगर औरत हो तो आने वाले जो रिश्तेदार गैर महरम हो तो उनको भी मना कर दिया जाए।